بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کو بتایا کریں اپنے دل کی کیفیت، اسے بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں آپ۔ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا۔ بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ توجہ کی کمی صرف پھول ہی نہیں مرجھاتے بلکہ انسان بھی اندر سے ختم ہو جاتے ہیں۔ کچھ چیزیں خوراک سے نہیں بلکہ محبت اور وقت سے زندہ رہتی ہے۔ تعلق نبھانا ہو تو اسے وقت نہیں بلکہ توجہ دیں، کیونکہ وقت تو گزر جاتا ہے مگر توجہ یاد رہتی ہے۔ بھول جانا، بھلا دینا یہ سب کہنے کی بات ہے۔ روح میں بسا ہوا شخص کبھی بھلایا نہیں جاتا۔ انسان ہمیشہ اپنے اخلاق سے ہی پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں۔ بد دعا کبھی الفاظ نہیں ہوتے، جس کو دکھ دو اس کی آہ بھی بد دعا بن جاتی ہے، اور رب بہت انصاف کرنے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب اللہ سے مانگ لو تو دل میں نہ ملنے کا ڈر نہ رکھو، کیونکہ اللہ پاک اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے۔ لوگ بتاتے تو بہت کچھ ہیں، جو بات رویہ بتاتا ہے وہی سچ ہوتا ہے۔ کچھ باتیں سمجھنے کے لیے دل کا ٹوٹنا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم آزمائش کا دکھ بھی بھول جاؤ گے۔ بے شک دریا پیچھے نہیں مڑتے، نہ ہی آپ کو مڑنا چاہیے۔ آپ کے مستقبل کو آپ کے ماضی سے زیادہ آپ کی ضرورت ہے۔ جمعہ مبارک انشاءاللہ، اور جب رب کی رضا ہوگی تب ہر چیز عطا ہوگی۔ عورت سے علم چھین لوگے تو جہالت نسلوں میں سفر کرے گی، اور اگر تعلیم کے نام پر عورت سے پردہ چھین لوگے تو بے حیائی نسلوں میں سفر کرے گی۔ عروج اسے نہیں کہتے کہ دنیا آپ کو پہچانے، بلکہ عروج وہ ہے کہ آسمان والا آپ کا نام لے لے۔ جھکنا سیکھ لو تاکہ ہم آپ کو اللہ کو بلند کر دیں، کیونکہ جو رب کے سامنے جھکتا ہے وہ کسی کے آگے نہیں ہارتا۔ ایک بار دل کی سچائی سے اللہ لکھ دو۔ دھوکہ دینے کے ہزار طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ غم کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ غم دل کو نرم کر دیتا ہے، اور غم نہ ہو تو انسان پتھر ہی رہتا۔ بڑا کمزور ایمان ہے نئی نسل کا۔ ساز سے ہزاروں گانے پہچان لیتے ہیں، لیکن تلاوت سے 114 صورتیں نہیں پہچان پاتے۔ ہمیں شوق ہے تجھ سے گفتگو کا، ورنہ وقت تو ہم خود کو نہیں دیتے۔ پاکستانی ڈرامے خواتین کے لیے ایسی درسگاہ ہے جس میں طلاق اور ناجائز تعلقات کی مفت تعلیم دی جاتی ہے۔ خاموشی میں رہو تو لوگ تمہیں کمزور سمجھتے ہیں، بول پڑو تو وہی لوگ تمہاری اصل سے خوف کھاتے ہیں۔ خاندانی لوگوں کا وقت بدلتا ہے معیار نہیں، بد نسلوں کی قسمت بدلتی ہے اوقات نہیں۔ اپنی چھوٹی سی دنیا میں خود مختار رہنا دوسروں کے محل میں محتاج رہنے سے بہتر ہے۔ پسندیدہ شخص کے کندھے پر سر رکھنا دراصل کائنات کے تمام شور سے ہجرت ہے۔ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، یہ وہ رحمت ہے جو اللہ ہر کسی کو نہیں دیتا۔ جن گھروں میں بیٹیوں کی ہنسی گونجتی ہے وہ گھر حقیقت میں خوش نصیب ہوتے ہیں۔ ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں لوگ ڈرامے دیکھ کر روتے ہیں اور حقیقت دیکھ کر کہتے ہیں یہ سب ڈرامہ ہے۔ کوئی بھی اللہ کے سوا ہماری مشکلات دور نہیں کر سکتا۔ بے شک زندگی کیا ہے مت پوچھو، سنبھل گئی تو تقدیر، بکھر گئی تو تماشا۔ جس کی کامیابی روکی نہیں جا سکتی اس کی بدنامی شروع کر دی جاتی ہے۔ گھر سونے چاندی سے نہیں، ہمیشہ اخلاق سے آباد ہوتے ہیں۔ کچھ رشتوں سے آپ لڑ کر نہیں تھک کر جدا ہوتے ہیں۔ جتنا تم میں صبر ہوگا اتنا زیادہ تمہاری دعا میں اثر ہوگا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔
نیت چاہے کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو، دنیا تمہیں دکھاوے سے جانے گی، اور دکھاوا چاہے کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، اللہ تمہیں نیت سے ہی جانے گا۔ مخلص چھوڑ جائے تو منا لیا کرو، منافق چھوڑ جائے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ سے کبھی نا امید مت ہونا، کل کا دن آج سے بہتر ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اچھے کے ساتھ اچھے رہو لیکن برے کے لیے برے مت بنو، کیونکہ تم پانی سے خون صاف کر سکتے ہو، خون سے خون نہیں۔ مسجد میں صفیں سیدھی کر کے کندھے سے کندھا ملانے والے باہر نکل کر ایک دوسرے سے ہاتھ تک نہیں ملاتے۔ زندگی آسان تب ہوتی ہے جب اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتے ہیں۔ معذرت کرنا اس وقت اچھا لگتا ہے جب آپ کسی کے پاؤں پر پاؤں رکھ دیں، نہ کہ تب جب آپ کسی کا دل پاؤں سے کچل دیں۔ مجھے کامل ہونا ضروری نہیں لگتا، مجھے بس اتنا کافی ہے کہ میں منافقت نہ کروں، دھوکہ نہ دوں، خوشامد نہ کروں اور لوگوں کو صرف ضرورت کے وقت نہ پہچانوں۔ انشاءاللہ وہ دن جلد آئے گا جب ہم بھی مکہ میں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، آمین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے۔ اپنے ٹوٹے ہوئے ہونے کو چھپا کر مسکرائیے، دل کتنا ہی زخمی کیوں نہ ہو، سنبھالنا دوسروں کو اپنے درد سے کہیں زیادہ بہادری ہے۔ جو تمہیں نظر انداز کرے اسے اپنی خاموشی کا جواب دو، جو تمہیں اہمیت دے اسے دل سے سنبھال لو، کیونکہ قدر وہاں ہوتی ہے جہاں احساس زندہ رہتا ہے۔ اللہ ضائع تو کچھ بھی نہیں کرتا، نہ کوئی دعا، نہ نیکی اور نہ کوئی آنسو، اس کے ہاں ہر چیز کی قدر ہے، وہ بہترین وقت پر بہترین بدلے سے نوازتا ہے۔ غلطی ہو تو مان لیں اور غلط فہمی ہو تو دور کر لیں، یہی اچھی اور پرسکون زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے۔ عزت اور تعریف لوگوں سے نہیں مانگی جاتی، اللہ کی ذات دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قدرت کا قانون ہے کہ دنیا میں کسی کو بے چین کرو گے تو تم خود بھی چین کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ جب تک طاقت اور اختیار ہو اللہ کی مخلوق پر احسان کرو اور آسانیاں پیدا کرو۔ رابطے تعلق کی جان ہوتی ہے، توجہ تعلق کی عمر بڑھاتی ہے، اظہار تعلق کو تازہ رکھتا ہے اور لاپرواہی ہی تعلق کو مار دیتی ہے۔ یہ دنیا منافقوں کی جنت بنی ہوئی ہے، یہاں مخلص ہونا سب سے بڑی سزا ہے۔ حضرت علی، روٹھے ہوئے مان جاتے ہیں، بچھڑے ہوئے مل جاتے ہیں، تقدیریں بدل جاتی ہیں جب بات تہجد پہ آتی ہے۔ کوئی ہاتھ سے چھین تو سکتا ہے، نصیب سے نہیں، بے شک صبر کرو، اللہ تمہیں وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ سورہ یاسین۔ فلا يحزنك قولهم، لوگوں کی باتوں سے غمزدہ مت ہو۔ مطلب پرست لوگوں کے رویے تب بدلتے ہیں جب ان کا مطلب نکل جاتا ہے یا پھر آپ کا برا وقت شروع ہوتا ہے۔ امید، اس دنیا سے امید کبھی مت کرنا، یہ دنیا تمہیں دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں دے گا۔ یہ دنیا بھی بڑی عجیب جگہ ہے، یہاں کسی کو قائل کرنے کے لیے سچ کی نہیں اچھی اداکاری کی ضرورت پڑتی ہے۔ سب سے زیادہ تکلیف تب ہوتی ہے جب وہ انسان بدل جائے جس پر آپ کو پورا بھروسہ ہوتا ہے۔ غریبوں کا حج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے غریبوں کا حج جمعہ کا نماز ہے۔ کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جن میں آنکھیں نہیں دل رو پڑتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نماز کو مت چھوڑنا، زندگی کی ساری برکت اسی میں ہے، اور اپنی نظر کی حفاظت کرنا، کیونکہ گناہ کی بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ میں نے قبر سے زیادہ ہولناک منظر کوئی نہیں دیکھا۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ بھروسہ تو اپنی سانسوں کا نہیں اور ہم انسانوں کا کر لیتے ہیں۔ وفاداری کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو تم پر بھروسہ کر رہا ہے اسے مایوس نہ کرو۔ الفاظ کے بھی ہاتھ ہوتے ہیں، وہ یا تو سہلاتے ہیں یا گلا گھونٹ دیتے ہیں۔